अस्सलाम वालेकुम। शाम को अली की मोटरसाइकिल से नीचे उतर कर घर में दाखिल होते ही मैंने बुलंद लहजे में अम्मा को ही पुकारा था। वो किचन में मसरूफ़ थी। मेरी पुकार पर किचन से बाहर निकल आई। मैं बेहद गुस्से में थी। अम्मा के सामने खड़ी होकर चिल्ला कर बोली, अम्मा, मैं आपसे पहले भी साफ साफ कह चुकी हूँ कि अपने भतीजे को अच्छी तरह से समझा दें कि मुझसे ना उलझा करे, यही इसके लिए बेहतर होगा। ये होता कौन है मुझ पर रोक जमाने वाला? मैं अभी अभी अली के साथ अपने ऑफिस से वापस आई थी, जहाँ उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस वक्त वो मेरे ही बराबर खड़ा था। अपने नाक से निकलने वाला खून उसने टिश्यू से साफ़ किया था। घर आते ही मैंने अपनी माँ से गुस्से से बोलने लगी, लेकिन बजाय इसके वो मेरी बात को समझती। अली और मुंह के नाक से बहने वाले खून को देखकर उनका हाथ सीने तक गया। फ़ौरन उसके पास गई और कहने लगी, अली मेरे बच्चे, क्या हुआ है तुम्हें? अपनी माँ की अली के लिए हमदर्दी मुझे बचपन से खलकती थी। हमेशा अम्मी ने मुझ पर उसे तरजीह दी। वो कहने लगा, कुछ नहीं पुप्पो, बस ज़रा सी चोट आई है। ये कहकर उसने कशमगी नज़रों से मेरी जानब देखा। अम्मा कहने लगी, हुआ क्या है, चोट कैसे लगी? मैंने कहा, मौसूफ को लड़ने के अलावा आता ही कुछ नहीं है। काम धंधा तो ये कुछ और कर नहीं सकता, बस मार धाड़ करवा लो इससे। अम्मा, आपको पता है मेरे ऑफिस के कुलीग को मार कर आया है ये। सोचो, मेरी तो इज्जत का इसने जनाजा निकाल दिया, वो भी सबके सामने। पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा। लगता है इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं गुस्से से सहन में रखे तख्त पर बैठ गई। अपने लैपटॉप का बैग भी साइड पर पटक कर रखा, लेकिन अली बजाय अम्मा को जवाब देने मेरे पास आया और झुककर मुझे घूरने लगा। कहने लगा, आज तो बच गया मेरे से, लेकिन अगर मुझे दोबारा वो नज़र आ गया तो जान से जाएगा। वो होता कौन है तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला? वो तो मुझ पर यूं रौब जमा रहा था जैसे मैं उसकी कोई ज़र खरीद गुलाम हूँ। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे मामलात में दखल अंदाजी देने वाले? अपनी हद में रहा करो। मैं भी गुस्से से बोली थी। कहने लगा, मैं अपनी हद बता दूंगा तुम्हें बहुत जल्द। उसकी इतनी बदतमीज़ी पर बजाय अम्मा उसे समझाती या डांटती, मुझसे कहने लगी, महम तुम बहस नहीं किया करो, जाओ अपने कमरे में। अम्मा की बात सुनकर तो मैं तबके रह गई थी। मैंने कहा, अम्मा इसे कहें आइंदा मेरे मामलात से दूर रहे। अल्लाह अल्लाह करके मेरी नौकरी लगी है और ये वहाँ लड़कर आ गया है। इसको किसने कहा था ऑफिस के अंदर आए? मुझे लेने आता है ना, तो ऑफिस के बाहर ही खड़ा रहे। अंदर आने की क्या ज़रूरत थी? मेरा इतना कहना ही था कि वो गुस्से से बोला, नौकर नहीं हो तुम्हारा, ना ही मुलाजिम हो जो बाहर खड़ा होकर धूप सेकूं। और मेरी बात मत बदलो। तुम पहले ये बताओ कि उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? उसकी सुई तो जैसे इस बात पर ही अटकी हुई थी। बहरहाल अम्मा ने अली को कमरे में ही भेजा था और हमारी लड़ाई ख़त्म हुई थी। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर मुझ पर एक कत्ल माफ़ होता तो मैं अली को ही कत्ल करती। अली मेरी वालिदा का भतीजा था। मामू ममानी का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो दोनों ही मौके में दम तोड़ गए थे। बस अली ही बच गया था। उस वक्त वो 10 साल का था। तब से ही हमारे साथ रह रहा था। पहले पहल तो मुझे भी उससे हमदर्दी सी हुई थी, लेकिन मेरी वालिदा ने जब उसको मुझ पर तरजीह देनी शुरू कर दी तो मुझे वो बुरा सा लगने लगा था। वो मुझसे हर लिहाज से कम था। तालीमी रिकॉर्ड भी उसका ज़्यादा अच्छा नहीं था। ना ही उसे इस बात की कोई परवाह थी कि अब वो बड़ा हो गया है तो उसे नौकरी करनी चाहिए, कोई काम कारोबार करना चाहिए। जैसे ही मेरा तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और शायद मेरी जॉब मिलने में ज़्यादा ताल्लुक़ मेरा तालीमी रिकॉर्ड के बजाय मेरी खूबसूरती थी। नौकरी करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि वालिद साहब हयात ना थे और अम्मा भी अकेली थी, या फिर
अम्मा का ये यतीम भतीजा अली रहता था, जिसे वो बेटे की तरह पालती आ रही थी। मगर पता नहीं क्यों जब से वो आया था तब से मेरी हैसियत सानवी सी हो गई थी। हालांकि वो मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन जैसे ही उसने कद काट कुछ लम्बा निकाला तो मुझ पे रौब जमाने लगा। मगर उस वक्त अब्बा हयात थे और अब्बा से वो काफ़ी डरता था। मैं अब्बा की लाडली थी, इसलिए मैं शुरू से ही अब्बास के रौब में नहीं आई थी। बचपन से हमारी कभी नहीं बनी थी। हमारे मिजाज में, पसंद में, हर चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ तक कि ज़िंदगी गुजारने का भी नज़रिया अलग था। कुछ भी तो मैच नहीं करता था। बहरहाल मेरे वालिद के इंतकाल को अभी साल ही गुजरा था कि जितनी जमा पूंजी थी सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी, और अब्बा की पेंशन इतनी नहीं थी कि उससे घर चल सकता। इसलिए मैंने नौकरी कर ली। ऑफिस में काम करते हुए मुझे चंद महीने ही हुए थे कि जब मैंने जवाद की नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी देखी। अच्छा खासा हैंडसम नौजवान था, अच्छा कमाता था, मुझे उसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आती थी। फिर काफ़ी कामों में मेरी हेल्प भी कर देता था, लेकिन था कुछ बेतकल्लुफ़ सा। मेरे साथ ही नहीं, वो दूसरी कुलीग के साथ भी ऐसे ही बात करता था। बात बात पर हंसता रहता, बातें करता रहता, बेतकल्लुफ़ी से सबके हाथ पकड़ लेता या हाथ पर ताली मार देता। हम सब लोग उसकी ऐसी शरारतों के आदी हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि अब्बास मुझे लेने के लिए ऑफिस के अंदर पहुंच जाएगा। आज पहला इत्तेफाक था कि ऑफिस ऑफ होने के बाद जवाद मुझे कह रहा था कि महम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी। वैसे भी मेरा कज़न मुझे लेने आ ही रहा होगा। मेरी बात सुनकर जवाद कहने लगा, तुम अपने कज़न के साथ जाती हो? मैंने कहा हाँ, आती भी उसी के साथ हूँ। मेरी वालिदा ने नौकरी की इजाज़त भी इसी शर्त पर दी है कि कज़न के साथ ही आया जाया करो। वो कहने लगा, इतनी बड़ी हो गई हो, क्या अब भी अकेले आने जाने से डर लगता है? मैंने कहा बात डर की नहीं है, बस अम्मा को टाल नहीं सकती। हम दोनों बातों में मसरूफ़ थे कि बातों बातों में बेतकल्लुफ़ी से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पता नहीं हम दोनों किस बात पर हंस रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कि जब अली अंदर आया, वो अली चौकीदार से लड़ते हुए आया था कि मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा, वरना महम को बाहर बुलाओ। मैं नहीं जानती कब उसने शीशे की दरवाजे से मुझे और जवाद को बातें करते हुए देख लिया, और अंदर आते ही उसने जवाद का गिरबान पकड़ लिया। फिर तो वो तमाशा लगा कि बड़ी मुश्किल से उन दोनों को छुड़वाया था हम सब ने। मुझे तो अपनी नौकरी के लाले पड़ गए थे, और अब भी मेरी वालिदा उल्टा मुझे समझाने लगी कि तुम्हें पता भी है उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, एहतियात किया करो। फिर कहने लगी, अल्लाह करे अली की नौकरी लग जाए ताकि मैं तुम्हें घर पर बिठा लूं। मैंने कहा अम्मा, ये कौन सा हद हुआ? मेरी माँ कहने लगी, हाँ ये हल है, उसे तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं उसकी मर्जी पर ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी और ना नौकरी छोड़ूंगी अम्मा। अगले रोज़ जब मैं ऑफिस गई तो मेरे बॉस मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। कहने लगे, अगर आपका कज़न मुझे दोबारा नज़र आया तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, और अभी भी मैं सिर्फ आपको जवाद की वजह से रख रहा हूँ, क्योंकि उसी ने मुझसे कहा है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने फिर भी अपने बॉस से माजरत कर ली। ये शख्स जब से मेरी ज़िंदगी में आया था, मेरी ज़िंदगी तो अजीरन बन के रह गई थी। मैं जब बॉस के कमरे से बाहर आई तो जवाद बाहर ही खड़ा था। ज़ख्मी तो उसका भी चेहरा हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा था। मुझे देखकर कहने लगा कि महम, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे नहीं लगता मुझे मज़ीद देर करनी चाहिए। मैंने कहा, मैं जानती हूँ अली ने जो भी आपके साथ किया है वो बहुत बुरा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कहने लगा, वो बातें छोड़ें, मैं आपको पसंद करता हूँ। वहाँ मैं अपनी वालिदा को आपके घर भेजना चाहता हूँ अपने रिश्ते के लिए।
میں تو اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی. مجھے اگر وہ بہت اچھا نہیں لگتا تھا تو کبھی برا بھی نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا. اگلے روز جب میں آفس سے گھر واپس آئی تو میری والدہ کا موڈ بہت خراب تھا. علی بھی میری والدہ کے پاس بیٹھے مجھے گھورے جا رہا تھا. میں نے اماں کو سلام کیا تو وہ کہنے لگی، آج اس لڑکے کی اماں آئی تھی یہاں جس سے علی کی لڑائی ہوئی تھی. میں سمجھ گئی کہ جواد کی والدہ رشتے کی بات کرنے آئی ہوں گی، لیکن میں انجان سی بن کر اماں سے پوچھنے لگی. میں نے کہا، کون سا لڑکا؟ علی کہنے لگا، وہی جس کا میں نے منہ توڑا تھا. پتہ نہیں، علی کا ایک جملہ ہی مجھے آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا تھا. میں نے کہا، تمیز سے بات نہیں کر سکتے تم؟ میری والدہ کہنے لگی، اس لڑکے نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں گی جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں یہ جواب دے گی. میں نے کہا، اماں اس رشتے میں حرج کیا ہے؟ کون سا عیب ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے، اچھا کماتا ہے. ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ دیکھتی ہے. ذرا سی بات پر اچھے رشتے ٹھکرائے نہیں جاتے. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ جواب بھی سننے کو ملنا تھا. میری والدہ کہنے لگی، مجھے تمہارا رشتہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علی ہے نا؟ میں نے تو بچپن سے ہی سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری شادی علی سے کرواؤں گی تاکہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو. یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے. آفس سے آ کر ابھی میں ماں کے پاس بیٹھی ہی تھی تاکہ ان کو سمجھا سکوں، لیکن اماں کی بات سن کر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا، اماں آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس نکمے سے شادی کروں گی جو ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل رہا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ مجھے غصے سے ڈانٹنے لگی. کہنے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جا رہی ہو، چلو جاؤ یہاں سے. میں نے غصے سے کہا، اماں ایک بات آپ سن لیجئے، میں علی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے پلیز آپ جواد کے رشتے پر ہاں کر دیجئے. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ دی. اپنے پیچھے مجھے علی کی آواز آ رہی تھی. کہنے لگا، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی. رات کو علی نے ہی میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. بہت پریشان تھا. میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا، ماہم، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ سن کر میں فوراً اماں کے کمرے میں آ گئی. دیکھا تو اماں سینے پہ ہاتھ رکھ کے درد سے چلا رہی تھی. میں اور علی اماں کو ہسپیٹل لے گئے. ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے ان کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو ان سے برداشت نہ ہو. میں تو روئے جا رہی تھی. علی بھی کافی چپ چپ سا تھا. محبت تو اس سے بھی میری والدہ سے بہت تھی. میری والدہ کافی کمزور ہو گئی تھی. میں نے آفس سے بھی چھٹی لے لی تھی اپنی والدہ کی بیماری کے لیے. جب ایک بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، ماہم، آج تم سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے انکار مت کرنا. میں نے کہا، اماں آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کہیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو، علی سے نکاح کر لو. مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن زندہ بچ پاؤں گی. یہ سن کر تو میں اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگی. میں نے کہا، اماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کہنے لگی، ماہم، تم علی سے نکاح کر لو پلیز. میری ماں کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں انکار کرتی. میں نے کہا، آپ جو چاہتی ہوں میں کر لوں گی. میں نہیں جانتی تھی کہ میری والدہ نے اگلے روز ہی نکاح کا انتظام بھی کروا لیا تھا. بڑی خاموشی سے ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا کیونکہ میری والدہ کی یہی مرضی تھی. البتہ میرا اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں تھا، وہ بہے جا رہے تھے کیونکہ مجھے دنیا میں بس ایک ہی شخص ناپسند تھا اور وہ تھا علی.
میری والدہ کے پاس واقعی وقت کی کمی تھی. چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس دن میں بہت روئی تھی. پہلی بار علی نے میرا سر اپنے کاندھے پر لگا کر میرا سر سہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی تھی. کہنے لگا صبر کرو، تمہارے رونے سے خالہ کو تکلیف پہنچے گی. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نہیں رویا تھا. بڑے ضبط سے اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا. میرا علی سے نکاح ضرور ہوا، لیکن ہمارے بیچ اب بھی کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا. میں جب واپس آفس گئی تو جواد مجھ سے میری والدہ کی موت کا افسوس کرنے لگا. کہنے لگا اب تو کوئی رکاوٹ نہیں رہی، تم کہو تو میں اب بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میں رونے لگی کہ میرا نکاح میری والدہ نے علی سے کروا دیا ہے. میں روتے روتے جواد کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے علی پسند نہیں ہے. وہ کہنے لگا تم اس سے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، وہ تو تمہارے ہی رحم و کرم پر پال رہا ہے، ساری عمر وہ تمہاری کمائی کھائے گا. مجھے بھی یہی لگتا تھا. میں جب آفس سے واپس آئی تو رات کے کھانے کے بعد میں نے علی سے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے. وہ کہنے لگا کہو کیا کہنا ہے. اب وہ کافی سنجیدہ سا تھا. جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا مجھ سے لڑتا بھی نہیں تھا، مجھ سے بہت آرام سے بات کرنے لگا تھا. میں نے کہا علی میں جواد کو پسند کرتی ہوں اور یہ نکاح بھی اماں کے کہنے پر میں نے کیا تھا. اس نے وہیں کھانا چھوڑ دیا. مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے یہ باتیں بے مقصد ہیں. مجھے اس کا جواب سن کر غصہ آنے لگا. میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہنے لگا بچپن سے ہی ایک ہی خر دماغ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، حالانکہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے، مگر دل پر کس کا زور چلتا ہے. دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. بدقسمتی سے وہ تم ہو، اس لیے تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی بات سن کر میں تپسی گئی. میں نے کہا اصل میں تمہیں مفت کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. تم جانتے ہو اگر میں تم سے طلاق لے لوں گی تو تمہارے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا اور نہ کھانے کے لیے روٹی ہوگی. میں تمہیں ساری زندگی پال نہیں سکتی ہوں، یہ میری اپنی زندگی ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. میری بات سن کر وہ کہنے لگا آج کے بعد تم نوکری نہیں کرو گی. میں جانتا ہوں یہ خرناس تمہارے دماغ میں کون بھر رہا ہے. میں جو کچھ بھی کروں جہاں سے بھی لاؤں لیکن مفت کی نہیں کھاؤں گا. میری بات سن کر اس نے کافی ضبط سے مجھے جواب دیا. وہ کہنے لگا ماں مجھے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، بس اتنا سمجھ لو کہ بیوی تم میری ہی رہو گی. اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور گھر سے باہر نکل گیا. میں جانتی تھی کہ اسے اتنی جلدی نوکری نہیں مل سکتی کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے. میں اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی. صبح دروازے کی دستک پر میری آنکھ کھلی تھی. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو علی تھا. آنکھیں نیند سے چور تھی، گلابی بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا ہاتھ پکڑا اور اس میں ڈھیر سارے 100 اور 500 کے نوٹ رکھ دیے. میں یہ دیکھ کر حیران تھی. میں نے کہا یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس تم اب نوکری نہیں کرو گی. میری ذمہ داری ہے گھر چلانا اور میں تمہیں خرچہ دیا کروں گا. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. میں حیران تھی کہ ایک رات میں وہ اتنے پیسے کہاں سے لایا تھا. پھر تو جیسے یہ معمول سا بن گیا. وہ دن بھر سوتا رہتا، رات کو گھر سے نکل جاتا، صبح گھر آتا تو ڈھیر سارے پیسے مجھے پکڑا دیتا. میں جب پوچھتی تھے پیسے کہاں سے لائے ہو تو جواب ہی نہیں دیتا تھا. لیکن ایک رات ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا. میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا علی بدحواس سا تھا، پسینے سے شرابور تھا، سانس پھولا ہوا تھا.
جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، علی یہ کیا ہوا ہے؟ میری بات پر کہنے لگا، کچھ نہیں، بس چوٹ لگ گئی تھی، یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ پستول نکال کر الماری میں رکھ رہا تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاید وہ غلط کام میں ملوث ہو چکا تھا، چوری کر رہا تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں لائے گئے پیسے شرافت اور ایمانداری کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ علی کے گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اگلے روز میں پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ سامنے بیٹھے پولیس آفیسر سے علی کے بارے میں بات کرنے ہی والی تھی کہ جب ایک نوجوان وہاں داخل ہوا۔ کہنے لگا، سر میں نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے، کل کی طرح ہمارا آج بھی آپریشن کا کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ نوجوان میرے پیچھے ہی کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ وہ آفیسر کہنے لگا، شاباش علی، مجھے ہمیشہ تم پر بھروسہ تھا اور میں کہتا تھا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے تو بہت آگے تک جاؤ گے۔ کل جس طرح تم نے اس گروہ میں اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر پکڑوایا ہے، تم لاکھوں کے انعام کی حقدار ہو۔ پھر اس پولیس آفیسر نے ایک چیک اس کے حوالے کیا اور میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ یہ جان جاتا کہ میں وہاں موجود ہوں تو میری جان نکال دیتا۔ اس نے بنا میری جانب دیکھے وہ چیک اس آفیسر سے لیا۔ کہنے لگا، سر، اصل میں میری والدہ مجھے یہ کام کرنے سے روکتی تھی۔ کہتی تھی، علی، مجھے تمہاری زندگی پیاری ہے، پیسہ نہیں، اور اس کام میں جان کا رسک بہت ہے۔ لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہی۔ اب جو میری زندگی میں ہے اسے پیسہ چاہیے، میں نہیں۔ اس لیے اب پرواہ نہیں ہے سر، جان بھی چلی جائے تو افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ اگر اس خفیہ آپریشن کے نتیجے میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ 1 کروڑ کی رقم میری بیوی کو دیں گے۔ اب علی کی بات سن کر وہ آفیسر کہنے لگا، مجھے یاد ہے، تم بس اپنے کام پہ فوکس کرو، اور ہاں، کچھ دن آرام کر لو۔ شکر کرو کہ گولی تمہارے بازو سے چھو کر گزری ہے، لگی نہیں تھی، ورنہ بہت نقصان ہوتا۔ علی جا چکا تھا اور مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی نظروں میں ہی گر چکی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ کیا سمجھ رہی تھی میں؟ ہمیشہ اس سے نکما ہونے کے دعوے دے رہی تھی۔ سامنے بیٹھا آفیسر مجھ سے میرے شوہر کا نام پوچھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، تم دوبارہ آفس گئی تھی؟ ماہم، تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ میرے لیے فکروان تھا۔ میں نے اس کی بات پوری سنی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں نے کہا، علی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ تم کل سے کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ مجھے نہیں چاہیے پیسے، مجھے تم چاہیے علی، میں روتے ہوئے کہی جا رہی تھی، اور وہ چپ تھا۔ اگر آپ بھی یہ نہ کہتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی جس نے آج تک کسی محافظ کی طرح میری حفاظت کی تھی۔ یہ تھی علی اور ماہم کی خوبصورت سی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔
ملتے ہیں ایک اور نیو کہانی کے ساتھ، اور اللہ حافظ۔